کسی کا بازو لمبا ہے, کسی کی فٹنگ صحیح نہیں آ رہی. آپ نے ایک برانڈ سٹارٹ کیا اور یہ مسئلہ اسپیشلی حل کیا پاکستانیوں کے لیے. سو ہی کالڈ می آپ کہ جی مجھے اس طرح شرٹ چاہیے, اینڈ دین میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک میٹنگ پوائنٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں, میں وہاں تمہیں کانٹیکٹ کر رہا ہوں. تو وہ جو پہلی سیل کی جو خوشی ہے مجھے آج بھی یاد ہے. کیا کیا چیلنجز آگے آپ کو جو ہے محسوس ہوئے؟ میں نے 12 سال نوکری کی ہے کارپوریٹ میں, اینڈ along side my corporate career I have built my business on the sideline. تو سر آپ ٹائم نکال پاتے تھے اتنی ٹف, کیونکہ کارپوریٹ میں تو وہ خون نچوڑ لیتے ہیں اور وہ ٹائم نکالنا پہ اپنے برانڈ کو اس کو اسٹیبلش کرنا. اور So it was a lot of hard work. میں یہ سمجھتا ہوں کہ I used to work around 16 to 18 hours a day on average, اور میرے ویکینڈس بھی لگتے تھے. تو سر پھر آپ نے کیسے فیس بک سے اسٹارٹ کیا, پھر دین ویب سائٹ کی طرف آئے؟ میں نے اپنی پہلی جو شرٹ بیچی تھی وہ فیس بک پہ, جب میں نے اپنا پیج کریٹ کیا تھا. اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہے تو سب سے پہلے اپنی جاب کو آپ نہ چھوڑیں. السلام علیکم دوستوں, میں احمد قاضی اینڈ ویلکم ٹو انادر سیریز آف لوکل ای کامرس پوڈ کاسٹ, جو کہ ان کولیبریشن ود ڈپلائرز اینڈ ایکسٹریم کامرس ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے آپ کو بہت زیادہ کیسز دکھائے, ہم نے بہت زیادہ کیس اسٹڈیز آپ تک پیش کی, ہم نے جو ہے ڈفرینٹ ایجنسیز, ڈفرینٹ انڈیویجولز جو کہ لوکل ای کامرس کے اندر کام کر کے کہاں سے کہاں پہنچ کے وہ دکھائے. اب ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ آلریڈی لوکل ای کامرس کے اندر نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ بہت اچھا برانڈ اپنا نام بنا چکے ہیں. ہم نے ان برانڈ کے آنر کو بلایا ہے, ان کا نام بھی وہی ہے, ان کے برانڈ کا نام بھی وہی ہے. یہ سفر انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا اور کس طریقے سے ای کامرس کو وہ اس وقت لے کے چل رہے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن رہے گی آج. میں ویلکم کرتا ہوں شاہ زیب سعید صاحب کو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دس پوڈ کاسٹ اور ہمارے ویورز سے, ہمارے ایسپرنٹس کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرنے کے لیے. شاہ صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ برانڈ سٹارٹ کیا. پھر ماشاء اللہ ابھی آپ نے کراچی کے اندر ایک بہت زبردست آؤٹ لیٹ بھی کھولی ہے اور بہت یونیک چیزیں تھیں اس کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسٹچنگ بھی وہاں دے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ پرابلم جو آج کل جو کارپوریٹ, کیونکہ ہم کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یار ہمیں اپنی آؤٹ فٹ نہیں مل رہی ہوتی. گل احمد سے ایک شرٹ خریدو تو اس کا ایک سائز ہے, وہی اگر آپ ایکسل جا کے خریدے الکرم سے یا کہیں اور سے اس کا الگ سائز ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو بیچارے ہمیشہ سائزز میں ہی ہوتے ہیں, کسی کا بازو لمبا ہے, کسی کی فٹنگ صحیح نہیں آ رہی. لیکن آپ نے ایک برانڈ سٹارٹ کیا اور یہ مسئلہ اسپیشلی حل کیا پاکستانیوں کے لیے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا, اس جرنی کو شیئر کیجیے. بالکل صحیح ہے. 2009 میں نے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا تھا IBA سے. تو اس کے بعد آئی واز پلاننگ کہ میں اپنا MBA بھی کمپلیٹ کروں. تو MBA کرنے سے پہلے ایک انٹرنشپ کرنی ہوتی تھی جو بیسکلی ایز اے سیمسٹر کاؤنٹ ہوتی تھی. تو میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا جہاں پر ڈیورنگ لنچ آورس ہم بیٹھے ہوئے اور ایسی ڈسکشن ہوئی کہ جی ہمیں شرٹس, جو اچھی شرٹس ہوتی ہیں وہ اگر ملتی بھی ہیں تو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, اور اچھی پرائس پوائنٹ کے اندر بیسکلی ہمیں اچھی پروڈکٹ نہیں مل پاتی. تو وہاں سے بیسکلی آئی گاٹ دی آئیڈیا. اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیشہ سے آئی آلویز لو ڈریسنگ اپ, اور مجھے بڑا شوق تھا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو وہ ایک آئیڈیل سیناریو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. سو آئی واز فارچونیٹ کہ میرے لیے وہ سچویشن ڈیولپ ہوئی, اور ڈیورنگ مائی MBA اونلی میں نے یہ پروڈکٹ کے اوپر ریسرچ کی, میں نے انٹرنیشنل برانڈس کو اسٹڈی کیا. اور بیسکلی شرٹ میکنگ کی اگر ہم بات کریں تو شرٹ میکنگ جو اوریجنلی جو فلو کرتا ہے, جو کانسیپٹ, وہ UK سے کرتا ہے. اور UK میں بیسکلی ایک اسٹریٹ ہے جرمن اسٹریٹ, جس کو ویسے انگلش میں اگر پڑھیں تو جرمن, مگر اس کی اصل پروننسیشن جرمن ہے. سو جرمن اسٹریٹ جو ہے وہاں کی جو شرٹس کے جو برانڈز ہیں وہ دنیا کے ورلڈ ریناؤنڈ برانڈز ہیں. سو میں نے بیسکلی میرا جو پیشن تھا کہ پاکستان میں سیم UK والی کوالٹی ہم لے کے آئیں ایٹ افورڈیبل پرائسز. سو دیٹ واز مائی اوریجنل آئیڈیا, اور اس کے اوپر پھر میں نے سلولی گریجولی کام کیا. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے اپنی پہلی جو شرٹ بیچی تھی وہ فیس بک پہ, جب 2011 میں نیا فیس بک, 2010 کی بات ہے, میں نے اپنا پیج کریٹ کیا تھا. میں اپنا DIY فوٹوگرافی باکس میں نے بنایا, اسی کے اندر میں نے اپنے نارمل کیمرے سے پکچر لی, اور وہ میں نے پہلا آن لائن آرڈر جو ہے اپنے دوست کے والد صاحب کی برتھ ڈے کے لیے وہ آرڈر پلیس ان کو سیل کیا. اور وہ اس طرح تھا کہ میرے پاس گھر پہ میں کام کر رہا تھا, کوئی اسٹور ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں شو کیس کر سکوں. سو ہی کالڈ می آپ کہ جی مجھے اس طرح شرٹ چاہیے, اینڈ دین میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک میٹنگ پوائنٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں, میں وہاں تمہیں کانٹیکٹ دیتا ہوں. تو وہ جو پہلی سیل کی جو خوشی ہے مجھے آج بھی یاد ہے. اور وہاں سے پہلی سیل بھی ای کامرس پہ کی. اینڈ اس کے بعد پھر میرے لیے چیلنج یہ رہا کہ جی میں اپنی پروڈکٹ تو میں بنا لوں مگر میں اس کو بیچوں گا کدھر. سو پھر میں نے اپنے IBA میں جب میں MBA کر رہا تھا 2010 میں,
تو ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے تھے, تو کبھی ایچ آر فورم ہو رہا ہے, کبھی مارکیٹنگ فورم ہو رہا ہے. تو 2010 میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے میں نے وہ لیوریج کیے, وہاں پہ میں اپنا کیوس سیٹ اپ کرتا تھا اور وہیں پہ میں پروڈکٹس بیچتا تھا. اور وہاں سے بیسکلی اس برانڈ کی شروعات ہوئی, اور ہماری جو آفیشیلی جو لانچ تھی وہ آئی بی الومنائی ڈنر پہ تھی. تو آئی بی الومنائی ڈنر پہ جتنے بھی آئی بی اے کے گریجویٹس آئے ہوئے تھے, جو بیسکلی اس وقت کارپوریٹ میں کوئی ڈائریکٹر لیول پہ تھا, کوئی ہیڈ آف سیلس تھا, کوئی فائنینس ہیڈ تھا, کوئی سی ایف او تھا, بیسکلی آئی گاٹ دی اپرچونیٹی وہاں پہ کہ میں ان کو وہ پروڈکٹ بیچ پاؤں. اور وہ جو پہلی پروڈکٹ تھی اسی سے مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا, جو کہ بیسکلی فردر میں نے اپنی پروڈکٹ کو امپروو کیا, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ 40,000 روپیز بیک ان 2011. واو. تو 2011 کے اندر ایک ای کامرس کے پلیٹ فارم سے یہ جرنی آپ نے اسٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی, فیڈ بیک لیتے رہے, اس کو امپروو کرتے رہے اور آپ اس کو اپلفٹ کرتے گئے. تو کیا کیا چیلنجز آگے آپ کو جو ہے محسوس ہوئے اور کیا کیا لرننگ رہی اور کس طریقے سے آپ نے اپنے پروڈکٹ کو اور اچھے طریقے سے بنا دیا؟ جی بالکل ایسے ہی. سو بیسکلی میری اسٹوری بڑی سملر ہے جو ہمارے ویورس ہمیں سن رہے ہیں, کہ میں نے 12 سال نوکری کی ہے کارپوریٹ میں, اینڈ along side my corporate career I have built my business on the sideline. اور I was fortunate کہ میری جو جاب ہے کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے میں جاب میں بھی پروگریس کر رہا تھا اور میں اپنے بزنس میں بھی پروگریس کر رہا تھا. تو جو بھی میری جاب کی لرننگز ہوتی تھیں, جو میں مینجمنٹ ایکسپیرینس وہاں گین کر رہا تھا, وہی چیز میں اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کرتا تھا. کہاں جاب کی ہے؟ سو بیسکلی میں نے اپنا کریئر کا اسٹارٹ جو کیا 2011 میں نیسلے پاکستان سے ایز اے مینجمنٹ ٹریننگ, اور 2 سال میں نے نیسلے میں کام کیا سیلس کے اندر. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو یونیلیور پاکستان میں نے 2.5 سال سیلس میں کام کیا. پھر میں ہیڈ آفس چلا گیا, ڈفرینٹ پلاننگ رولس کیے. یونیلیور میں ٹوٹل 5 سال میں نے کام کیا. اس کے بعد میں نے کمپنی SC جانسن وہاں پہ 2 سال کام کیا ایز اے ٹریڈ مارکیٹنگ ہیڈ. پھر میں گیا نیشنل فوڈز, جہاں پہ میں نے ڈفرینٹ رولس کیے, مرچنڈائزنگ, سیلس. مائی لاسٹ رول ایٹ نیشنل فوڈز واز دی نیشنل سیلز مینیجر کا رول تھا, جو بیسکلی میں ان کے پورے اسنیکس کا پورٹ فولیو کی جو سیلس ٹیم اس کو نیشنلی لیڈ کر رہا تھا. سر آپ ٹائم نکال پاتے تھے اتنی ٹف, کیونکہ کارپوریٹ میں تو وہ خون نچوڑ لیتے ہیں اور وہ ٹائم نکالنا پھر اپنے برانڈ کو اس کو اسٹیبلش کرنا اور اتنا رینوڈ برانڈ بنانا پاکستان کے اندر, تو یہ کیسے کیا پھر؟ بالکل ایسے ہی. جو میری پہلی جاب تھی تو میں 5:30-6 بجے میں سیلس میں تھا, تو میرے پاس فلیکسیبلٹی تھی کہ میرا شیڈیول اگر میرا سیلس کا ٹارگیٹ ہو رہا ہے اور میں KPIs اپنی پوری کر رہا ہوں, تو میں اوبیسلی اپنے ٹائم پہ آفس سے نکلتا تھا. تو میں فارچونیٹ تھا کہ میرے پاس وہ سچویشن تھی, تو میں 5:30-6 بجے نکل کے اپنے اسٹوڈیو ہیڈ کرتا تھا, اور وہاں پہ میری جو بائی اپوائنٹمنٹ سیلس چلتی تھیں وہ کوئی 6 بجے سے لے کے رات 8-8:30-9 بجے تک. سو اٹ واز اے لاٹ آف ہارڈ ورک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی یوز ٹو ورک اراؤنڈ 16 to 18 hours a day on average, اور میرے ویکینڈس بھی لگتے تھے. تو وہ اوبیسلی لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹرپرینور دور سے لوگوں کو بڑا جیزی اور بڑا ایک فلیشی قسم کی لائف نظر آتی ہے. ایکچولی میں دیر از اے لاٹ آف ہارڈ شپ دیٹ از گوئنگ بیہائنڈ. آپ نے اپنی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, آپ کی سوشل لائف بہت کمپرومائز ہوتی ہے, بٹ آپ نے کچھ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا. بالکل بالکل. اور وہ پیشن آپ کو لے کے جاتا ہے کہ ان دی اینڈ وہ ایک برانڈ کی شکل میں نکل کے آتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے ریٹرن مل جاتا ہے. تو سر پھر آپ نے کیسے فیس بک سے اسٹارٹ کیا, پھر دین ویب سائٹ کی طرف آئے, ای کامرس کی طرف آئے, اینڈ کب پھر برانچز کی طرف آئے ہیں اور کیا مطلب وہ؟ جی 2013 میں ہم نے آفیشیلی اپنا پہلا اسٹور زمزمہ پہ اوپن کیا. دیکھیں کوئی بھی بندہ جب جس کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ میں بزنس کا نہیں ہے, میری فیملی میں کوئی بزنس کا نہیں بیک گراؤنڈ تھا, ہم لوگ سب جاب کرنے, میرے فادر سروڈ بینک فار 40 years. تو ہماری تو فیملی بینکرس کی فیملی ہے, ڈاکٹرس کی فیملی ہے. تو ہماری فیملی میں کیونکہ بزنس کی کوئی اورینٹیشن نہیں تھی, تو ہم جب پہلا اسٹور جب ہم نے اوپن کیا تو ہماری سیلس 3 times زیادہ ہوئیں جو ہم گھر پہ کرتے تھے. تو وہاں پہ جا کے ہمیں ایکسپوجر ملا کہ اچھا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر ہمارا ہورائزن جو ہے نا اور براڈ ہوا. پھر 2013 میں ہم نے زمزمہ کھولی, بیکاز ہم سوشل میڈیا پہ Day 1 سے بہت ایکٹیو تھے. تو آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاذب سعید کی جرنی میں جو چیز شاذب سعید کو بڑی سپورٹ کی وہ میرا آئی تھنک پرابلی دی الومنائی نیٹ ورک آف IB ہے, کہ جو میرا نیٹ ورک تھا اس نے مجھے بڑی سپورٹ کی, بیکاز میں نے اس کو بڑا فلی لیوریج کیا. کیونکہ جو میری پروڈکٹ تھی وہ کسٹمرز آلریڈی وہاں پہ ریڈیلی ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی اچھی پروڈکٹ آئے. تو میں جتنے بھی IBA کے ایونٹس ہوتے تھے, IBA کی کمیونیکیشن ہوتی تھی, اس کے تھرو میں اپنی ڈسکاؤنٹس پاس آن کرتا تھا, وہاں سے مجھے کسٹمر ملتا تھا. پلس اس زمانے میں ڈیزائنر شرٹس کا جو کانسیپٹ ہم پاکستان میں لے کے آئے تھے, تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ شرٹس کے اندر کنٹراسٹ کالرس, ایک لیس لگی ہوئی ہے, اس میں ایک مائنر ڈیٹیلنگ سی آ رہی ہے. تو وہ کانسیپٹ فارمل شرٹس میں پاکستان میں پہلی بار ہم لوگ لے کے آئے تھے,
اور اس کو دیکھے دیکھی کافی لوگوں نے پھر اس طرح کی ریپلیکاز بنانی شروع کی. آئی تھنک دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ ٹو گرو ایز اے برانڈ, اور ہماری ایک فالوئنگ بننا شروع ہو گئی. پھر گریجولی زمزمہ کے بعد ہم نے 2013 میں اوشن مال میں اپنا سیکنڈ اسٹور کھولا. پھر ہم نے سینٹورس میں اسلام آباد میں اپنا 2014 میں اسٹور کھولا, جو کہ ہم نے 9 مہینے بعد بند بھی کر دیا, تو اس میں ہم نے کافی ہیوج لاسز بھی کیے. سو کافی ایک رولر کوسٹر رائڈ کی طرح وہ جرنی چلتی رہی. اور پھر 2014 میں آئی گاٹ میرڈ. پھر 15, 16, 17 میں اس طرح کر کے ہمارے فردر ایکسپینشن ہوئی. ہم نے لکی ون میں اپنا ایک اسٹور کو اوپن کیا, کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں اپنا ایک اسٹور وینچر آؤٹ کیا, تو وہاں پہ بھی ایک لرننگ ہمیں یہ نظر آئی کہ یار اگر آپ کی ٹیم اسٹرانگ نہیں ہے, اگر آپ کے سسٹمز اینڈ پروسیسز اسٹرانگ نہیں ہے, تو یو شوڈ ناٹ وینچر آؤٹ آف یور اون بیس ٹاؤن. تو وہ پھر ہم نے لرننگ لی کہ جی اب اگر ایکسپینشن کریں گے تو پہلے اپنی بیس کو اسٹرانگ کریں گے, دین ہم ایکسپینڈ کریں گے کسی اور سٹی میں. سوری. تو بیسکلی یہ اس طرح کر کے جرنی رہی. اینڈ دین پھر 2018 میں ہم نے ایک اور اسٹور کھولا ایٹریم کے اندر. پھر ہم نے اپنا 5واں اسٹور, چوتھا اسٹور کھولا. اس طرح کرتے کرتے ہم آج جو ہیں کوئی 5 اسٹورس کے نیٹ ورک پہ ہیں, اور ابھی بھی کراچی کے اندر ہی ہیں. اور لاسٹ ایئر میں نے اپنی جاب کوئٹ کی تھی, اور اب میں فل ٹائم اپنے بزنس کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ بیسک میری سر کیا انوویشن اور کیا لرننگ اس وقت لے کے ہیں؟ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یار اٹس ناٹ جسٹ اے شرٹ, کہ یہ اتنا آسان, اس کے پیچھے کتنی سائنس ہے. جس طرح میں آج مجھے پتہ چلا, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ یو کے سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں, اینڈ دین دیر از اے فیمس اسٹریٹ فار شرٹس. تو کیا کیا ایسے اسپیکٹس ہیں جو کسٹمرس کو دیکھنے چاہیے شرٹ لیتے ہوئے؟ کبھی کبھار پرائز تھوڑی مہنگی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اس کے اندر پیچھے کیا وہ جو ہے نا سائنس ہے. تو وہ کیا سائنس ہے جو کسٹمر کو سمجھنی چاہیے؟ دیکھیے, جیسے ایک سوٹ آپ پہنتے ہیں تو سوٹ تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, مگر اس سوٹ کی اگر کنسٹرکشن کسی ٹرینڈ آدمی کے تھرو بنی ہوئی ہے جو بیسکلی سوٹ بنانے کا ڈھنگ سمجھتا ہے, تو اس کی وہ کنسٹرکشن اس طرح سے آئے گی. سو بیسکلی جو شرٹس ہوتی ہیں, شرٹس میں کوئی 24 سے 26 کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کو ملا کے ایک شرٹ جو ہے وہ فارم ہوتی ہے. اب اس کی بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس اسٹینڈرڈ پہ اس کے ایک مٹیریل ہے. جیسے ہم اگر آپ نے گارمنٹس میں کام کیا ہوا ہے, گل احمد میں بھی آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے, تو اسٹچز پر انچ کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. جتنی فائنر اسٹچز پر انچ ہوگی اتنی پروڈکٹ جو ہے نا اس میں ایک فنیشنگ والی لک آئے گی. جتنے اچھے آپ بٹنز یوز کریں گے, جتنی اچھی اس کی کنسٹرکشن ہوگی, تو آپ کو ایسا لگے گا بالکل زیرو اسٹچنگ پہ یہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے. اور فارمل شرٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا کالر, اور وہ کالر کے اوپر اگین واٹ ایور دیٹ گوز ان سائڈ دا کالر, جو یعنی اس کا جو مٹیریل ہے وہ کس کوالٹی کا ہے, کس کرافٹ مین شفٹ کے تھرو بن رہا ہے. سو فار ایگزامپل ہماری جو شرٹ بنتی ہے وہ ایک بندہ ایک شرٹ بناتا ہے, اور ٹریڈیشنل جو شرٹس بنتی ہیں جو مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہیں وہ بیسکلی ملٹیپل ہاتھوں میں شرٹس جاتی ہیں. سو فار ایگزامپل کالر ایک بندہ بناتا ہے جس کو ہم اسمبلی لائن سسٹم کہتے ہیں. سو ہمارے یہاں بیسکلی ایوری سنگل شرٹ از میڈ بائی 1 پرسن. اس میں اس کی فل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کی وہ فنیس آپ کو نظر آتی ہے پروڈکٹ کے اندر. اس میں پیٹرن میں بہت زیادہ آپ کو ویریشن نظر نہیں آتی. تو یہ ریزن ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسکلوسیولی ہم اس کو کرتے ہیں. اور اگین جو فیبریکیشن ہے, فیبرکس ہمارے اپنے بڑے ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں, ہم بہت سوچ سمجھ کے فیبریکیشن لیتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک کسی بھی کام کو سکسیزفل بنانے کے لیے آپ کو کسٹمر کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو جو میری کام کی شروعات 2010 میں ہوئی تھی وہ بیسکلی ریسرچ سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور اس میں نے اپنے مارکیٹ کی جو ٹاپ برانڈس, جو پاکستان کی ٹاپ برانڈز ہیں اور جو گلوبلی ٹاپ برانڈز ہیں, ان کے سیمپلس کو اسٹڈی کیا. جس طرح کوئی بھی ٹیکسٹائل گریجویٹ اگر اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتا ہے تو وہ پیٹرنس کو اسٹڈی کرتا ہے, وہ فیبریکیشن کو اسٹڈی کرتا ہے, وہ اسٹائلنگ کو دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کیا میں یہ پروڈکٹ اس اسٹینڈرڈ کی پروڈکٹ کیا لوکلی میں بنوا سکتا ہوں, کیا لیبر اویلیبل ہے. کیونکہ اس میں یہ بھی ایشو ہے کہ اس میں بہت جو شرٹ میکنگ کی اچھی لیبر ہے وہ ڈائی ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہے نہیں, تو لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہے, نئی جو لیبر فورس میں لوگ نہیں آ پا رہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہمیں چیلنج ہے. تو اس لیے ہم کافی اس پہ بھی کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی لیبر فورس کو ٹرین کریں, اور اگر کوشش کریں کہ اپرینٹسشپ پروگرام کے تھرو جو ہیں لوگوں کو ڈیولپ کر کے, تاکہ آگے جا کے جتنا ہم گرو کریں گے اگین ہمیں پیچھے بیک اپ پہ پروڈکشن چاہیے. سر کتنی کیٹیگریز ہیں ابھی, فارمل کیجول, اور اس کے علاوہ کیا باٹمز میں بھی کر رہے ہیں یا صرف شرٹس؟ دیکھیں رائٹ ناؤ جو ہمارے برانڈ کا لوگو ہے یا ٹیگ لائن ہے وہ ہے اسٹینڈ آؤٹ اینڈ فیل لائک اے نیو مین. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اف یو بائی اینی پروڈکٹ فرام شاذب سعید اٹ شوڈ میک یو لک گڈ اینڈ اٹ شوڈ امپروو یور سیلف کانفیڈینس. دیکھیں انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی سیلف کانفیڈینس آتا ہے. آپ کسی دن ویل ڈریسڈ اپ نہ ہو یا انڈر ڈریسڈ ہوں محفل کے حساب سے, تو آپ کا کانفیڈینس لیول آپ فیل کریں گے یا نہیں, میں اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہا. تو یہ چیز ہم نے بیسکلی وی میک اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ انڈر مینز ویئر کیٹیگری. ہمارے پاس اس وقت فارمل ویئر کے اندر ٹاپس باٹمز یعنی شرٹس, ٹراؤزرز, سوٹنگس, کیجول ویئر کے اندر بھی کیجول شرٹس, پولوز, ٹیز,
ڈینم, چینوز, شارٹس, یہ ساری چیزیں ہم بنا رہے ہیں. سملرلی پھر ہمارے پاس ایسٹرن ویئر کی کیٹیگری جس میں ہم کافی اگریسولی کام کر رہے ہیں, اور یہ جو رمضان میں ہمارا جو پہلا سیزن ہے اس کے اندر ہم بہت اگریسولی انشاءاللہ اپنی ریڈی ٹو ویئر کلیکشن لانچ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا انسٹچ فیبرک بھی لانچ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں کافی سارے لوگ کر رہے ہیں. سو بیسکلی مینس کلودنگ کے اندر تمام چیزیں ہم بنا رہے ہیں. بہت زبردست. بہت سر, یہ جو بندہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اور آپ سے امپریس ہوا ہے اور یہ جو جرنی اس نے سنی ہے, اس کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ یہ موٹیویٹ ہو جائے کہ یہ بھی ایک گریجویٹ, جس طرح آپ نے بزنس گریجویٹ تھے, آپ نے ایک پیشن بھی تھا اور مارکیٹ میں ایک اپرچونیٹی بھی دیکھی, اس کو دیکھا, برانڈ بنایا, اور اس نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا کہ ان کو حوصلہ آئے گا کہ وہ جاب چھوڑ کے اپنے بزنس کی طرف آ سکتے ہیں اور جاب کے ساتھ ساتھ بھی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک برانڈ بنا سکتے ہیں. تو کوئی بالکل ایسا ہی. دیکھیں, میرا میسج اپنی یوتھ کے لیے ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, یہاں پہ 230 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہے تو سب سے پہلے اپنی جاب کو آپ نہ چھوڑیں, آپ جاب کے ساتھ چیزوں کو بلڈ کریں. میں آپ کے سامنے ایک کلاسک کیس اسٹڈی ہوں کہ جس نے 12 سال نوکری میں نہ صرف پرفارم کیا بلکہ گرو کیا. میں مینجمنٹ ٹریننگ سے ہیڈ آف سیلس تک گیا 12 سال کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایتھیکلی اپنے کام کو 100% ڈلیور کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا بزنس بلڈ کیا. آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ میں سوری فار مائی ورڈز, یہ یوزلیس پولیٹیکل پروگرامز اور ٹاک شوز اگر آپ یہ چھوڑیں گے, آپ اچھا کانٹینٹ کنزیوم کریں, یوٹیوب دیکھیں, آپ انٹرنیشنلی لوگوں کو دیکھیں, تھاٹ لیڈرس کیا بات کر رہے ہیں. نو بڈی از سیئنگ کہ آپ اپنی جاب چھوڑیں اور آپ اپنی ڈریمس کو پرسیو کریں, بیکاز دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. آپ اپنی انٹرپرینوریل جرنی میں ٹرانزیشن جتنا اسموتھ کریں گے اتنا ایزی آپ کے لیے رہے گا, اور اتنا آپ مینٹلی ایٹ پیس رہیں گے. تو اس پہ آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف مٹیریل اویلیبل آن دی انٹرنیٹ. آپ یوٹیوب پہ کریں ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے سائڈ گگ وائل ریمیننگ ان یور اون جاب, اور وہ کریں بیکاز آپ کی جو پروفیشنل جاب ہے وہ آپ کو کچن آپ کی سپورٹ کرتی ہے. اوبویسلی اگر آپ کا کچن آپ کا مینٹین رہے گا تو آپ بالکل بھی کسی قسم کی ٹینشن میں یا پینک میں نہیں آئیں گے. سو میرا تو یہ ایڈوائز ہے, اپرچونیٹی از ہیوج ان پاکستان. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, ہر چیز بقول ایک ہمارے اسپیکر کی قاسم علی شاہ کے کہ پاکستان کے اندر ہر چیز زیر تعمیر ہے. آپ کسی پتھر کو بھی اٹھائیں گے تو آپ کو اپرچونیٹی نظر آ جائے گی. آپ اگر ایک دودھ کی دکان بھی کھولیں گے, اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے, سو وہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے. اور ای کامرس تو بھرا پڑا ہے سر, بہت بڑا ہے, بہت بڑا. اور آئی تھنک میں کریڈٹ گوز ٹو حیدر صاحب کی, جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, جس طرح سے ڈپلائرس کے فورم سے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ کچھ نہیں کر رہی, جو کہ صرف بیسکلی ٹی وی ڈراماز اور یہ ساری چیزیں پہ اپنا ٹائم کنزیوم کر رہی ہیں. تو آئی تھنک آپ جیسے پلیٹ فارم کے تھرو آئی تھنک اٹ از اے گریٹ اپرچونیٹی کہ ہم اس طرح کی خواتین اور بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی اسکل سیٹ پہ کام کریں, فری لانسنگ کی طرف آئیں, اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کریں. بیکاز دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ بہت کم ہے, اور اگر آپ چائنا یا ٹرکی ڈیولپ یا جرمنی وغیرہ اگر آپ ٹریول کریں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے لوگ انکریج کرتے ہیں کہ بزنسز کو کہ آپ بزنسز کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یو نیڈ ٹو ہیو دی رائٹ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ, اور اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے. اس کے لیے صرف ایک آپ کو اچھے لوگوں کو سننا ہے, اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے, اور آپ ان سے انسپریشن لیں اور آپ اپنے بیبی اسٹیپس لیتے رہیں, اور کنسسٹنسی اور پرسسٹنس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ آپ کو گول مل جائے گا. تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. جیسا آپ نے دیکھا شاہ زیب سعید کی کیس اسٹڈی, ایک پرائیویٹ لیبل بزنس کو پاکستان میں اسٹارٹ کرنا ود نتھنگ, جسٹ ایک فیس بک پیج سے اسٹارٹ کر کے ایک نیش کو پکڑ کے اپنا برانڈ بنا کے پاکستان میں کس طریقے سے چھا جاتے ہیں یہ چیز. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہ کیا, آپ اپنی جاب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سائڈ ہسل بھی کر سکتے ہیں, اور وہ دین گریجولی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے, اور پاکستان میں آپ ٹاپ ٹیئر برانڈ آف دیٹ نیش بن جاتے ہیں. اگر اس قسم کی اور کیس اسٹڈی سننا چاہتے ہیں تو ہماری پوڈ کاسٹ ڈپلائرز ایکسٹریم کامرس کی جوائن رکھیں. اور اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. السلام علیکم.